حمد اس کی جو ہر حمد کے لائق ہے، اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام ان ہستیوں کے لیے کہ جن کو اللہ خلق کرتے ہی درود میں مصروف ہو گیا۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ سرکار حجت کے حوالے سے کانفرنس رکھی گئی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر دنیا کا ہر شیعہ بڑی طلب کے ساتھ، عشق، سوز و گداز کے ساتھ، محبت کے ساتھ، مودت کے ساتھ اپنی نمازوں میں اور اپنے ہر نیک عمل سے پہلے اور آخر میں دعائے ظہور امام زمانہ علیہ السلام کو اگر اپنا وظیفہ بنا لے تو یہ پردہ غیبت ختم ہو جائے گا۔ ہمارے اندر امام علیہ السلام کے انتظار کا ایک جذبہ، ایک خواہش، ایک آرزو تو ہے، مگر وہ عاملین، علماء جن کا عملیات سے، وظائف سے تعلق رہا ہے، آیت اللہ شیخ، آیت اللہ تقی بہجت اور آیت اللہ تقی بہلول، آیت اللہ حسینی مراشی نجفی، آیت اللہ علی قاضی، یہ بزرگ ارشاد فرما چکے ہیں کہ امام علیہ السلام سے مضبوط رابطہ کے لیے کہ ہر وقت ہمہ وقت آپ کا امام سے رابطہ ہو، تو جس طرح آپ اٹھتے بیٹھتے کہا کرتے نا یا علی، یا علی مدد، اٹھے بیٹھے کھڑے ہوئے، بس میں بیٹھے، کار میں بیٹھے، نکلے کار سے کہا یا علی مدد، یہ بزرگ فرماتے ہیں اسی طرح اپنی زبانوں پہ جاری رکھیں، اٹھتے وقت، بیٹھتے وقت، چلتے وقت، گرتے وقت، سنبھلتے وقت، کھانا شروع کرنے سے پہلے، کھانا کھانے کے بعد، منبر پہ آتے وقت یہی جملہ ہو، یا صاحب الزمان، یا صاحب الزمان، یا صاحب الزمان، تو آپ میں ایک عشق کی لو ایسی پھوٹے گی کہ آپ امام کے عشق کے بغیر، امام کی یاد کے بغیر رہ نہیں سکتے، کیونکہ ٹائم بہت کم ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ امام زمانہ علیہ السلام کے حوالے سے ایک مختصر سا تعریف جو پیغمبر نے ارشاد فرمایا، جب پیغمبر سے پوچھا جا رہا ہے کہ وہ امام کیسے ہوں گے، تو نبی نے فرمایا دعوت النبویہ، کہ اس کی محمد مصطفیٰ جیسی دعوت ہوگی۔ توجہ فرمائیے گا، والعصمت الفاطمیہ، فاطمہ زہرا جیسی اس کی عصمت ہوگی، وصولۃ الحیدریہ، حیدر کرار جیسا اس کا حملہ ہوگا، وحلم الحسنیہ، امام حسن مجتبی جیسا اس کا حلم ہوگا، وشجاعت الحسینیہ، امام حسین علیہ السلام جیسی ان کی شجاعت ہوگی۔ ناظرین، مومنین، علماء کرام کی موجودگی میں، جو کہ بزرگ علماء کرام، سینئر علماء کرام کی موجودگی میں لب کشائی کرنا میرے لیے ایک باعث شرف بھی ہے اور ہمت بھی نہیں ہے۔ امام حسین علیہ السلام کی مظلومی بہت پیش کی جاتی ہے، مگر پیغمبر نے جو فرمایا ہے وَشُجَاعَةَ الْحُسَيْنِيَّةِ، حسین علیہ السلام جیسی اس امام کی شجاعت ہوگی۔ ذرا شجاعت کا ایک پہلو سن لیجئے۔ سید الشہداء، جس کو ذاکرین واعظین میرے سمیت بہت مظلوم پیش کرتے ہیں، وہ پشت ذوالجناح پہ ہیں اور دشمن کے ہاتھ سے نیزہ کھینچتے ہیں، پھر نیزے کی نوک سے کربلا کے میدان میں ایک لکیر کھینچتے ہیں
اور پھر پشت زلجنا پہ امام حسین کھڑے ہو جاتے ہیں، فرماتے ہیں اسکت، خاموش۔ گھوڑوں کی ہنکار، گھوڑوں کی نتنوں سے وہ جو سانسیں نکل رہی تھیں وہ رک گئیں، تلواروں تیروں کی چھنکار رک گئی، عرش خاموش ہو گیا، فرش خاموش ہو گیا، جب سیدہ کے لال نے کربلا کے میدان میں فرمایا خاموش۔ پھر لکیر کھینچ کے امام نے نیزہ زمین پہ گاڑا اور فرمایا کس عرب و عجم میں، وہ کس ماں کی آغوش میں سورما لیٹا ہوا ہے جو حسین کی یہ کھینچی ہوئی لکیر پار کر کے دکھائے۔ مشرق کے گھوڑے مشرق کی طرف دوڑ گئے، مغرب کے گھوڑے مغرب کی طرف دوڑ گئے، لشکروں پہ لشکر دوڑتے جا رہے تھے، گھوڑے سپاہیوں پہ گر رہے تھے، سپاہی گھوڑوں پہ گر رہے تھے، فقط یہی کہا اسکت، خاموش۔ یہی تو جملہ شریکت الحسین نے دربار یزید میں کہا تھا، اسکت، خاموش۔ وہ دربار میں جو طبل بج رہے تھے، وہ شرابی جو شور مچا رہے تھے، اسی طرح اس دربار میں بھی خاموشی چھا گئی، جس طرح حسین علیہ السلام کے فرمانے پہ کربلا میں خاموشی ہوئی۔ یہ حسین کی طاقت، یہ حسین علیہ السلام کی پاور۔ پیغمبر فرماتے ہیں وَشُجَاعَةَ الْحُسَيْنِيَّةِ، اس کی حسین جیسی شجاعت ہوگی، وَصَبْرُ السَّجَّادِيَّةِ، امام سجاد جیسا اس کا صبر ہوگا، وَعَلُومُ الْبَاقِرِيَّةِ، امام باقر جیسے اس کے علوم، وَمَحَاصِرُ الْجَعْفَرِيَّةِ، امام جعفر صادق علیہ السلام جیسی ان کی محاسن، مجالس، محافل ہوگی۔ امام فرماتے ہیں وَحُجُجُ رضویہ، امام رضا علیہ السلام جیسی رضوی، اس کی دلیلیں، وَآثَارُ الْقَاظِمِیَّہ، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام جیسے ان کی آثار، وَحُجُجُ الرضویہ، امام رضا علیہ السلام جیسی اس کی دلیلیں، وَتَقَاوَتُ التَّقِیویہ، امام تقی جیسی اس کی طاقت، وَالنَّقَاوَتُ النَّقِیویہ، امام علی نقی جیسی ان کی نقاوت، وَالْحَیبَةُ الْعَسْکَرِیَّہ، امام حسن عسکری جیسی ان کی حیبت۔ وہ کیسی حیبت کہ امام حسن عسکری جیسی اس کی حیبت، کیسی حیبت؟ امام حسن عسکری علیہ السلام جب گھر سے نکلتے تھے، مسجد کی طرف تشریف لے جاتے تھے، یا مسجد سے آ رہے ہوتے تھے، یا کہیں خطبہ کے لیے جانا ہوتا تھا، یا خطبہ کے لیے آ رہے ہوتے تھے، یا اپنے شیعوں کی دعوت کے لیے جا رہے ہوتے تھے، اپنے شیعوں کی دعوت سے واپس آ رہے ہوتے تھے، مورخین نے امام حسن عسکری کی حیبت کو یوں لکھا ہے کہ پرندوں کے پروں کے پھڑکنے کی آواز نہیں آتی تھی، اور ہر راہ گزر راستہ چھوڑ رہا ہوتا تھا کہ حسن عسکری تشریف لا۔ کیسے ہوں گے امام زمانہ؟ پیغمبر نے فرمایا وَغَیبَةُ الْإِلَٰهِيَّةِ، اس کی الہی غیبت ہوگی۔ بے بہا فضائل ہیں، بے بہا ان کی عظمتیں ہیں، جو بیان کرنا چاہیں تو ناممکن ہے کہ انسان، ایک بندہ مومن، ایک عالم، ایک مفکر ان کی عظمتوں کو بیان کرے۔ مختصر سا جملہ یہ کہوں گا کہ انبیاء علیہ السلام بھی صف بستہ ہیں کہ نرجس کے لال کا ظہور ہو جائے۔ بہت شکریہ، بہت بڑی پیاری کانفرنس۔